اب ایک بار یہی دو سوال انہی چھٹے امام کے پدر بزرگوار پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے. یہی دو سوال مولا شیطان کا سب سے زیادہ مددگار اور شیطان کو خوش کرنے والا کون؟ اور ایک بار یہ کہ شیطان کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والا اور تکلیف پہنچانے والا کون؟ شیطان کس سے سب سے زیادہ خوش اور راضی ہوتا؟ شیطان سب سے زیادہ کس کو دیکھ کے جلتا ہے، بھنتا ہے، غصے میں آتا ہے، ناپسند کرتا؟ میں وقت کو بچانے کے لیے بجائے اس کے کہ الگ الگ حدیثیں پڑھ کے تھوڑا سا اپنے اسٹائل کے مطابق تشریح کرتا نہیں، دونوں حدیثیں ملا دی، دو الگ الگ حدیثیں، اور امام نے دونوں سوالوں کا ایک جواب دیا. عورت کہا کہ سب سے زیادہ جس سے شیطان خوش ہوتا، بلکہ شیطان کہتا قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ عورتیں. جب تک عورت دنیا میں موجود ہے میرا مشن کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. اتنا خوش. کبھی کہتا ہے یہ میری کمر ہے، کبھی کہتا ہے یہ میری آنکھیں. آنکھ اور کمر یہ دو چیزیں جس کے بغیر انسان اپاہج. شیطان کہتا ہے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی گویا اگر یہ عورت نہ ہو تو میں اندھا ہو جاؤں. اندھا آدمی کس کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ اگر یہ نہ ہو تو میری کمر ٹوٹ جائے. اور پھر جب پوچھا گیا سب سے زیادہ کس سے شیطان گھبراتا، ان کا وجود ہی پسند نہیں کرتا، امام نے فرمایا عورت. کہا کہ جب عورت شیطان کو نظر آتی، شیطان کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کا سارا مشن ناکام ہوتا چلا جا رہا، شیطان کی ساری محنتوں میں پانی پھرتا جا رہا. اور اب یہاں پہ وہ دو حدیثیں میں رسول کی بھی پڑھ دوں، ایک رسول کی اور ایک مولا کی. گھر کے مولا کی حدیث خاص سیدہ کے بارے میں ہے جس کی مزید تشریح کل ہوگی، لیکن شیطان کے دو جملے، آنکھوں کی ٹھنڈک، کمر. پیغمبر کی حدیث، اس دنیا میں جو مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک لگتی، پیغمبر فرماتے ہیں وہ ہے عورتیں. اور مولا کی حدیث، الان انکسر ظہری، اے فاطمہ آپ کیا دنیا سے گئی، علی کی کمر ٹوٹ کے رہ گئی. ایک طرف نبوت اور امامت کہتی ہے کہ عورت کا وجود اتنا اہم ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میری کمر کا سہارا، اور ایک طرف شیطان یہی جملہ کہتا. اب یہ اتنی واضح بات ہے کہ اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. اگر پیغمبر نے عورتوں کو دیکھ کر کہا اکثر الخیر فی النساء، یاد رکھو دنیا میں سب سے زیادہ، اکثر عربی میں اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ، سب سے زیادہ خیر اگر کہیں ملے گا تو وہ عورتوں میں. اب بہت ہی مختصر ایک جملہ بتا دوں کہ روزانہ ہم کو خیر کی افضلیت بتائی جاتی ہے، حی علی خیر العمل. خیر کیا چیز ہے؟ کہ سارا خیر، اکثر خیر، اکثر نہیں سب سے زیادہ. اردو میں اکثر کا مفہوم کچھ اور ہے، عربی میں اکثر یعنی سب سے زیادہ خیر عورتوں میں. اور دوسری جانب وہ بھی پیغمبر کی حدیث، مدینے کی بعض عورتوں کے پاس سے گزرے تو پیغمبر نے فرمایا تم دین میں بھی ناقص ہو، عقل میں بھی ناقص ہو، مگر خالی عقل میں ناقص نہیں کہا، ایک اگلا جملہ کہہ دیا جو بالکل اس کے الٹ. کہا تم تو وہ ہو کہ بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل کو تم ختم کر دیتی ہو. جو بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل ختم کرے وہ خود کتنا مکار اور کتنا چالاک اور کتنا فتین ہوگا. ناقص العقل ان معنوں میں نہیں ہے، ناقص العقل ان معنوں میں کہ اچھوں کو یہ عورت بہکا دیتی ہے. تو یہ ناقص العقل کیسے ہو؟ جو بڑی عقل رکھنے والی نہیں. عقل کی اسلامی تعریف. پوچھا گیا مولا عقل کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جائے، جنت کو حاصل کیا جائے، وہ ہے عقل. تو کہا کہ پھر وہ حاکم شام کے پاس کیا ہے؟ کہا تلکن نکرہ، وہ چالاکی اور مکاری ہے، وہ عقل نہیں ہے. عورتیں ناقص العقل ہیں ان معنوں میں نہیں کہ گدی میں ان کی عقل ہے، یہ ایڑی میں ان کی عقل ہے، ان معنوں میں یا اللہ کی عبادت میں سب سے بڑی رکاوٹ عورت بن جائے گی، جنت کے حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ عورت بنے گی. ورنہ ہے تو اتنی چالاک و مکار کہ بڑے بڑوں کی عقلوں کو ختم کر دے. آپ شام جاتے ہیں، جو نہیں گئے تو انشاءاللہ ضرور جائیے گا. میں اکثر کہتا ہوں جو دعا کہیں قبول نہیں ہوتی وہ زینبیہ میں قبول ہوتی. لیکن وہاں جب دمشق کی مسجد میں جائیں گے آپ تو وہاں آپ کو ایک نبی خدا جناب یحییٰ کا روضہ ملے گا، جن کے حالات بیان کرتے ہوئے کئی بار وہ حدیثیں آتی ہیں جن میں پیغمبر یا امام نے یحییٰ اور حسین کو مشابہ قرار دیا.
خون ناحق جناب یحییٰ کا بہایا گیا ایک عورت کی وجہ سے. اور حسین کی اگر آپ جا کے دیکھیں تو ہندہ جگر خار. تو اب یہ عورت اچھی بھی اور بری بھی. اب کیوں کیسے یہ تو آپ مجھ سے بہتر سمجھ رہے ہیں. اب یہاں پہ جو شیطان کا طریقہ کار وہ یہ کہ جو اچھی عورت بھی ہے اس کو اس طرح سے برا بنا رہے ہیں کہ جس کو آج کل کیبل ٹیلی ویژن کہتی. جس عورت کو شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا, جو وہ رقاصہ کی طرح سے یحییٰ کا سر نہیں مانگتی, جو قطامہ کی طرح سے علی کا سر نہیں مانگتی, جو ہندہ جگر خار کی طرح سے اہل بیت کی دشمن نہیں ہے, جو واقعاً پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور امام کی کمر کا سہارا بننا چاہتی, اس کی خواہش یہ ہے کہ میں دین کی یہ خدمت کروں. کیبل ٹیلی ویژن اور ڈش اینٹینا. کسی نے کہا مولانا یہاں ڈش اینٹینا کا لفظ زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا, کیبل آپ کہیے. چلیں آپ کیبل سمجھ لیجیے, یہ ڈش اینٹینا سمجھ لیجیے, یہ میڈیا سمجھ لیجیے, یہ انٹرنیٹ سمجھ لیجیے. یہ ہے وہ چیز جو آج شیطان کے سب سے زیادہ مقصد کو پورا کر رہا, کیونکہ یہی وہ جس کی ظاہری خرابیاں میں نہیں بتاؤں گا, وہ میرا موضوع نہیں ہے کہ شراب اور بے حجابی اور مکس گیدرنگ وہ سارے گناہ چھوڑیے, وہ آپ جانتے ہیں. اس کی وہ خرابیاں جو بظاہر گناہ نہیں ہیں, مگر پیغمبر کی معصوم کی حدیث واجبات کے بعد مستحبات کی پابندی کرو تو شیطان سے بچو گے, جو گناہ نہیں ہے. عورت کا جاب کرنا, عورت کا گھر سے باہر نکلنا. کل تک میں نے 2 باتیں بتائی کہ یہی کیبل کی وجہ سے ایسا ماحول بنتا کہ اب گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا, مجبوراً مرد کو پہلے حرام کمانا پڑتا, اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ حرام کما کے بھی خرچہ پورا نہیں ہوتا, عورت کو گھر سے نکلنا پڑتا. وہ احد کے مال غنیمت کی جو میں نے مثال دی تھی کہ دولت دنیا کی خاطر, مگر اس کی جو تیسری خرابی بھی آج سن لیجئے, جو بظاہر خرابی نہیں ہے لیکن بہت بڑی خرابی, اور پھر میں اس بات کو مکمل کروں. اور وہ تیسری خرابی یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ان 2 سے بچ بھی گئی, نہیں چاہیے اسے مال حرام اپنے گھر میں. سیدہ نے تو اس وقت شکر کا سجدہ انجام دیا جب مال حلال اور پاکیزہ ترین مال حلال مولا کے ذریعے سے گھر میں آتے آتے رک گیا. خیبر مال غنیمت سب تقسیم کر دی, اور سیدہ شکر کے سجدے میں گری. میں پریشان تھی کہ کہیں یہ درہم و دینار چاہے میدان جہاد کا تحفہ ہی کیوں نہ ہو, یہ میرے گھر میں نہ آ جائے. لیکن فرض کیجئے کہ اتنا نہ صحیح, لیکن سیدہ کی کنیز کہتی ہے مجھے مال حرام نہیں چاہیے, بچ گئی شیطان سے, گھر سے باہر مجھے نہیں نکلنا ہے. تو خود گھر میں بٹھانا تو اسلام کا مقصد نہیں. الفاظ کو نہ پکڑیں کہ گھر میں بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوگا. جو اصل تیسری چیز آ گئی اس کی ڈش اینٹینا اور کیبل کی, وہ یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ بھی گئی, حرام کے پیسے سے اپنے آپ کو بچا بھی لیا, یعنی شوہر سے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے, خود گھر سے نہیں نکلی. مگر تیسری بڑی خرابی یہ کہ وقت نہیں, گھر میں بھی بیٹھی ہے, خالی بھی ہے, اور مرد بھی وقت نہیں. صبح سے شام تک کام کر کے مرد گھر میں آیا, وقت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ڈش چل رہی, اس لیے کہ کیبل چل رہا. اتنے دلچسپ پروگرام ہوتے ہیں اور اتنا زیادہ آدمی محب ہو جاتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ جس عورت کے پاس شیطان سے کے بارے میں وہ 2 باتیں تھیں, وہ بھی جب گھر میں بیٹھی تو اولاد کی تربیت جس کے لیے اسلام اس کو گھر میں بٹھا رہا, عورت کو قیدی بنا کے گھر میں نہیں بٹھا رہا, ایک مشن, ایک ذمہ داری دے کے گھر میں بٹھا رہا. پاکستان کے گورنمنٹ آفیسز میں جو آدمی اپنی سیٹ پہ بیٹھا وہ سمجھتا ہے میرا سیٹ پہ آ کے بیٹھ جانا کافی. صاحب کہاں میٹنگ میں, صاحب کہاں بہت امپورٹنٹ اس وقت میٹر ڈسکس ہو رہا ہے, کافی پی جا رہی ہے, کرکٹ کے میچ دیکھے جا رہے ہیں اور دوستوں سے گپ شپ ہو رہی. بھائی ہم آ کے سیٹ پہ بیٹھ گئے, مہینے کے آخر میں اپنی تنخواہ چاہیے. اصل مقصد سیٹ پہ بٹھانا نہیں ہے, کام کرنا ہے جو تمہاری ذمہ داری. اب یہ ڈش اور کیبل کی تیسری خرابی ہے کہ آج لوگوں کے پاس وقت نہیں رہا. جب اولاد کے لیے وقت نہیں رہا تو خاندان والوں کے لیے کہاں وقت رہے گا. اسلام کی اہم ترین عبادتوں میں سے ایک ہے, واجبات میں شامل ہے صلہ رحم. والدین کے بارے میں تو پھر بھی لوگ ممبروں سے اتنا سنتے رہتے ہیں کہ عمل کریں کہ عمل نہ کریں. یہ پتا ہے کہ حق والدین کیا ہے, لیکن صلہ رحم اتنا ممبر سے نہیں پڑھا جاتا. پڑھا جاتا ہے, اتنا نہیں پڑھا جاتا. جبکہ والدین سے زیادہ ایک اعتبار سے صلہ رحم کا مسئلہ اہم, کیونکہ امام نے جو اس صلہ رحم کی برکتیں بتائیں,
نمبر 1 یہ کہ ناگہانی موت سے محفوظ رہو گے، نمبر 2 یہ کہ اللہ تمہیں لمبی عمر دے گا، نمبر 3 یہ کہ تمہاری روزی کو بڑھاتا جائے گا برکتوں کے ساتھ، اور نمبر 4 یہ کہ تمہارا گھر بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ اس انداز کی حدیث براہ راست کبھی والدین کے لیے بھی نہیں آئی، جو آج کے سب سے بڑے مسئلے، ہر آدمی کو دیکھیے بیماری، ہر آدمی کو دیکھیے رزق کی کمی کا شکار، ہر آدمی کو دیکھیے گھر میں مصیبتوں پہ مصیبتیں آ رہی، اور امام یہ حدیث کو دونوں طریقے سے بتایا، کہا کہ قطع رحم شہروں کو اجاڑ دیتا ہے، تمہارے گھر کی کیا حیثیت ہے؟ جس علاقے میں قطع رحم پورے شہر اجڑ کے رہ جاتے ہیں، روزی سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ برکت بہت اہم لفظ ہے، لیکن اس کے سمجھانے کا وقت نہیں۔ کبھی 150 روپے میں اتنے آرام سے گزارا ہوتا تھا جتنا آج 10,000 میں نہیں ہو رہا، برکت نہیں، دولت تو بہت آ گئی۔ امام فرماتے ہیں صلہ رحم وہ والی حدیث جس میں جنت کی اوپننگ سیرومنی کا تذکرہ ہوا، ایک حدیث ہے نا جس میں یہ بتایا کہ جنت کی اوپننگ کیسے ہوئی، اس میں بھی والدین کا ذکر نہیں ہے، صلہ رحمی کا ذکر ہے۔ اب والدین کے رتبے کو میں کم نہیں کر رہا ہوں، تو پیغمبر کی اتنی حدیث کافی ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا والدین کا آنکھ۔ لیکن صلہ رحم کے بارے میں وہ جنت کا جس دن افتتاح ہوا، لما خلق اللہ عز وجل الجنہ، جو اکثر میں حدیث پڑھتا ہوں، جب اللہ نے جنت کو بنایا تو جنت نے اپنے آپ کو دیکھا، خود مسکرا دی، اور اپنے آپ کو دیکھ کر کہا کتنا خوش قسمت ہے، سعادہ من یدخلنی، جو میرے اندر داخل کیا جائے گا، سعادہ، عیدن سعیدہ، سعید، کتنا خوش قسمت، کتنا مبارک ہے وہ آدمی جو مجھ میں داخل ہوگا۔ جنت اپنے آپ کو دیکھ رہی، اور جیسے ہی جنت کا جملہ سنا، نہ صرف یہ کہ اللہ نے اعلان کیا بلکہ قسم کھا کے اعلان کیا، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت و جلال کی قسم، سب تجھ میں آ سکتے ہیں، 8 نہیں آئیں گے۔ اور ان 8 میں ہے وَلَا قَاطِعَ الرَّحِمِ، اور رشتہ دار کا حق کاٹنے والا وہ تیرے اندر داخل نہیں ہوگا۔ یہ قطع رحم، اس کے اپنے فائدے کیا ہیں وہ ابھی وقت ملا تو آج ہی کی مجلس میں آ رہے ہیں۔ یہ خالی ایک عام سی نیکی نہیں ہے، اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے اسلام میں، قطع رحمی اور صلہ رحمی کا۔ لیکن ڈش اینٹینا اور کیبل، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ بھی وقت نہیں، جو کچھ بھی نہیں کرتا اس کے بعد بھی وقت نہیں۔ کس بات کے لیے وقت نہیں؟ کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ اس وقت عالم اسلام کے کیا پرابلم ہے، اس کی وجہ سے وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں جڑ کے ٹی وی کے سامنے؟ کیا یہ دیکھ رہا ہے کہ مومنین کرام پہ کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں، اس لیے اتنا محب ہے کہ اس کے پاس نہیں؟ وہ دیکھ رہا ہے اس ساس نے اس بہو کے ساتھ کیا جو کبھی بہو تھی، اور اس بہو نے اس ساس کے ساتھ کیا کیا اور کیا کرنے والی۔ وہ فلاں خاتون جو اپنے شوہر کے گھر سے بھاگ کر کسی کے ساتھ بغیر شادی کی زندگی رہ رہی ہے، جو ایک عام سی بات بنا دی، عام سا ماحول بنا دیا، بغیر نکاح کے وہ حاملہ اور پیگننٹ ہے، اور وہ باقاعدہ اس کے مکالمے چل رہے ہیں۔ جو باتیں پہلے شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے کرتے ہوئے شرم آتی تھی، وہ بیٹی اور باپ، بھائی اور بہن، ماں اور بیٹا بیٹھے، نہ صرف یہ کہ سن رہے ہیں بلکہ ڈسکس بھی ہو رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نکاح کے رشتے کو اتنا حقیر بنا دیا کہ بغیر نکاح کے ساتھ رہنا، بغیر نکاح کے پیگننٹ ہو جانا، بغیر نکاح کی اولاد پیدا ہونا کوئی بات ہی نہیں۔ دیکھیے پہلی نسل پہ اس کا اثر نہیں ہوگا، لیکن ماحول اسی طرح سے بنتا۔ 2 نقاب پہننے والی عورتوں کے گھر میں آج جو وہ عورتیں نظر آ رہی ہیں، جن کی نانیاں یا دادیاں یا مائیں ایسی تھی، آج جو نظر آ رہی ہیں کہ کاشفات ناریات پہنے ہوئے بھی اور نہیں بھی پہنے ہوئے پورا جسم، یہ ایک دم سے نہیں ہوتا، یہ اسی طرح سے خرابی آگے بڑھتی۔ لیکن بات یہ نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے یہ تو وہ گناہ ہے جو ہر آدمی جانتا ہے، بات یہ ہو رہی ہے وقت نہیں۔ کس چیز نے وقت ختم کیا؟ اس ڈش اینٹینا، اس کیبل۔ ایک عورت گھر سے باہر نہیں نکلی، کہا نہیں وہ اسلام نے عورت کے لیے گھر رکھا ہے، تو گھر اس لیے نہیں رکھا ہے کہ بیٹھ کے ساس و بہو کے مکالمے سنو، ایک ذمہ داری ہے۔ آج وقت نہیں، خاندان شادی کی تقریبات کے ٹائمنگ یہ دیکھ کے رکھنا پڑتے ہیں کہ کوئی ایسا اچھا پروگرام نہ ٹکرا رہا۔ چلے یہ تو پھر بھی سمجھ میں آ گیا، شادی آپ کی تقریب ہے، ولادت کی محفل ہے، شہادت کی مجلس ہے، بہت ساری چیزیں دیکھنا پڑتی ہے جن میں یہ ایک چیز بھی دیکھی جاتی ہے۔ عیسائے سوال کی مجلسوں میں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ پہلے وہ ساس بہو کی جھگڑا ختم ہو، پھر مومنین آئیں گے تو ان کو کچھ قرآن حدیث سنایا جائے۔ دیکھیے آہستہ آہستہ خرابی، لیکن جس کا سب سے بڑا خلاصہ ہے کہ وقت نہیں، اور وقت نہیں ہے کہ حوالے سے جو بات میں کر رہا ہوں، خطبہ زہرا میں پیغمبر کی فضیلت، کیونکہ یہ بات میں نے مجلس کے شروع میں کہی، اس وقت تو یہ لوگ نہیں تھے،
کہ قرآن کریم کا 1/3 رسول و آل رسول کی شان میں نازل ہوا. پیغمبر کا قصیدہ قرآن جگہ جگہ پڑھ رہا اور یہ کہہ کے پڑھ رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا. قرآن پیغمبر کا قصیدہ ہے. مگر جب خطبہ فدق میں شہزادی کو اپنے بابا کا قرآن کے حوالے سے تعارف کرانے کا وقت آیا تو صرف اس آیت کا انتخاب کیا جو سورہ توبہ کی آیت، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ بنت محمد، پہچان لو پہلے کہ میں کون ہوں، میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں. اور اس کے بعد پھر یہ بتایا خود محمد کون. قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے پاس وہ رسول آیا جو تمہارا اتنا ہمدرد ہے کہ تمہاری زحمتیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اس کو تکلیف دیتی. حریص علیکم، وہ تم پر حریص ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، صاحبان ایمان کے لیے رؤوف الرحیم. خیال رکھیے گا، جہاں رؤوف الرحیم کہا وہاں یہ کہا مومنوں کے لیے، لیکن جب کہا حریص علیکم وہاں مومن کافر سب آ گئے. تمہارے لیے حریص ہے. حریص اردو زبان میں برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، حرص والا آدمی. عربی زبان میں حریص کے معنی اچھی اور برے دونوں. ہر وہ آدمی جسے زیادہ سے زیادہ کسی چیز کو لینے کا شوق. اردو میں حریص کہتے ہیں بری چیز کا لالچ رکھنے والا، دولت، حرام چیزیں، یہ بڑا حریص آدمی. عربی میں نہیں حریص. اگر کوئی نماز شب کا شوقین ہے وہ بھی حریص کہلائے، کوئی تلاوت قرآن کا شوقین ہے وہ بھی. رسول حریص ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. کن معنوں میں حریص؟ علیکم، تمہارے لیے حریص ہے. یعنی رسول کو اتنا شوق ہے، اتنا شوق ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام کی طرف لایا جائے. اتنا کہ سورہ شعراء میں قرآن نے اسی کو ایک اور انداز سے بیان کیا. لعلک باخع نفسک، اے حبیب تم اتنا کافروں پہ تبلیغ کرتے ہو کہ کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم مر جاؤ گے تبلیغ کرتے کرتے. یہ سورہ شعراء جس کی آخری آیت آپ کو یاد ہے، یہ شروع کی دوسری آیت، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، جس سورہ کی آخری آیت ہے اس کی تیسری آیت ہے کہ اتنا تمہیں تبلیغ کا اور کافروں کو دین کے قریب لانے کا جذبہ کہ لگتا ہے کہ باخع نفسک تم اپنے آپ کو مار دو گے ان لوگوں کو مسلمان کرتے کرتے. یہ پیغمبر اسلام کی مصروفیت کو بتایا جا رہا. ہم اور آپ کیا مصروف ہیں؟ ٹی وی دیکھنے میں، ڈش اینٹینا دیکھنے میں، کیبل ٹیلی ویژن دیکھنے میں. کرکٹ کے میچ ہوتے تھے لیکن وہ سال میں 2 دفعہ آدمی دیکھتا. یہ جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں کیبل ٹیلی ویژن والی، کرکٹ کو بہت برا سمجھا جاتا، وہ ہماری عورتوں کا شوق بھی نہیں، خالی مرد ہی دیکھتے. لیکن یہ وہ خرابی ہے جس میں عورتیں زیادہ ہیں، جن کو گھر میں بٹھایا اس لیے گیا تاکہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنے گھر کو دیندار بنائیں. وہ ایک خندق کھودیں اپنے گھر کے چاروں طرف، ہر گمراہی والی چیز کو گھر میں داخل ہونے سے روکیں. یہ کیبل کا کتنا بڑا نقصان. وقت نہیں رہا جو اصل چیز. واقعاً اگر اس کائنات میں کوئی آدمی کہہ سکتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ رسول. قرآن کہہ رہا ہے حریص علیکم، اتنا شوق ہے کہ دن اور رات. میں اس موقع پہ اکثر جلدی بات کو سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ میں ایک مثال دیتا ہوں. حریص کو اس طرح سمجھے کہ آدمی جب کسی کو نوکر رکھتا ہے تو نوکروں کی 3 قسمیں ہوتی. نمبر 1 وہ کہ جیسا میں نے ابھی پاکستانی دفتروں کی مثال دی کہ جتنی اس کی ڈیوٹی ہے وہ بھی کبھی نہیں کرتا. 9 بجے آفس کا ٹائم ہے، 5 بجے آفس کا ٹائم ختم ہوگا. 11 بجے سے پہلے کوئی آفیسر سیٹ پہ نہیں آتا، 2 بجے سب اٹھ جاتے ہیں. یہ ہمارے آپ کے ملک کی ایک عام سی کہانی ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. یہ نوکر کی پہلی قسم. دوسری قسم یہ کہ نہیں جیسے آپ کو امریکہ اور انگلینڈ میں ملیں گے، بالکل جتنا ان سے کہا گیا پورا وہ کریں گے، لیکن اس سے زیادہ 1 منٹ نہیں بیٹھیں گے. 9 کا ٹن 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 بج رہا ہے تو وہ آفس میں داخل میں، 5 کا ٹن 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 بج رہا ہے تو 1 مرتبہ اٹھ کے چلے گئے. وہاں بہرحال حقوق بھی ہوتے ہیں. یہاں مومنین کرام کے یہاں دیکھ لیجئے 5 بجے تک کی تنخواہ دیتے، رات کے 12 بجے تک کام لیتے. وہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی، لیکن اتنے کم وقت میں اس کو بات کو چھیڑ دوں گا تو زیادتی ہو جائے گی، اس لیے کہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. لیکن بہرحال جتنا اس کا کام ہے، جتنی ڈیوٹی ہے، اتنا وہ انجام دے کے جاتا ہے. تمام انبیاء اس ٹائپ کے نوکر ہیں اللہ کے. جتنا اللہ نے کہا اتنی انہوں نے تبلیغ کی، بس جتنا کہا اتنی تبلیغ ہو گئی، پھر ہاتھ اٹھا دی، خدا بندہ اس قوم کو تباہ کر دے، خدا بندہ اس قوم پہ عذاب نازل کر. انبیاء کی توہین نہیں کر رہا ہوں،
لیکن جو ذمہ داری وہ کی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور نوکر کی ایک تیسری قسم یہ کہ آپ نے اس کو 8 گھنٹے کے لیے رکھا، صبح 9 سے شام 5، لیکن خود اسے اس کام کا اتنا شوق ہے کہ وہ 2 گھنٹے پہلے سے آ کے کام شروع کر دیتا ہے، 5 بجے کے بعد چاہے نہ آفس والے مطالبہ کریں نہ ان کا باس مطالبہ کرے، لیکن وہ اپنے کام میں لگے ہوئے، شوق ہے، اپنے شوق سے ایک کام کر رہے ہیں۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں دیکھتے، کام ہونا چاہیے چاہے 16 گھنٹے لگ جائے۔ یہ عام طور پہ مسجدوں اور امام بارگاہوں اور حرم وغیرہ کے نوکر ایسے ہوتے ہیں۔ مسجد کے لیے کیئر ٹیکر کو رکھا ہے 9 سے 5 مثلا، وہ خالی یہ نہیں دیکھے گا، وہ اس کو مسجد کی خدمت کرنا ہے، جو اس کی ڈیوٹی نہیں ہے وہ کام بھی وہ کر رہا۔ اسے ہم نے کہا کہ بھائی تم کیئر ٹیکر ہو، لیکن جا کے یہ بلب خراب ہو گیا، اس کو بدل دو۔ وہ کندھے اچکا کے نہیں کہے گا کہ الیکٹریشین کو بلائیے، میرا کام نہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، میں ٹرسٹ یا انتظامیہ کی وجہ سے نہیں آیا ہوں، میں اللہ کے لیے آیا ہوں، جو میرا کام نہیں ہے وہ بھی مجھے کرنا۔ یہ تیسری قسم ہے، اس کو عربی میں حریص کہتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء میں خالی اللہ کا رسول ایسا رسول تھا کہ جتنا اللہ نے کہا کہ اس امت کے لیے حق تبلیغ ادا کرو، پیغمبر نے خالی اتنا نہ کیا، جناب نوح کی توہین کیے بغیر، جناب ابراہیم کی توہین کیے بغیر، جناب موسیٰ اور عیسیٰ کی توہین کیے بغیر، ان انبیاء سے جتنا کہا اتنا انہوں نے کیا۔ ڈیوٹی پوری ہو گئی، بددعا مانگی، عذاب آیا، ختم مسئلہ۔ پیغمبر جہاں واقعاً ڈیوٹی پوری ہو گئی، اب عذاب مانگنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن طائف کے لوگوں کے پتھر کھائے، احد کے میدان میں تیر برداشت کیے، نہ صرف یہ کہ بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، بلکہ اگر کسی نے کہا بھی تو جواب یہی دیا کہ یہ نادان و ناسمجھ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کر رہے ہیں، ان کو نہ صحیح تو اللہ ان کی آنے والی نسل میں کسی مومن کو پیدا کرے گا، میں بددعا نہیں کر رہا ہوں۔ اب یہ ہے حریص، اتنا شوق ہے کہ جہاں اللہ کی طرف سے ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ چنانچہ آپ تاریخوں میں پیغمبر کے حالات پڑھیے، رات کے 12 بجے 2 بجے رات تک مکے کے اس حرم میں بیٹھے رہتے ہیں، جہاں اندھیرا چاہتے ہی سب لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن بیٹھے ہوئے کہ شاید کوئی باہر سے آنے والا مسافر مل جائے، اس سے میں تبلیغ کروں۔ جو ایک سوال ہے کہ شب معراج آدھی رات کو پیغمبر گئے تو وہ اپنے گھر میں کیوں نہ تھے، وہ یہاں حرم میں کیوں تھے؟ اس کی وجہ یہی بتائی جاتی، یا جب آپ مکے کی زیارت کریں گے تو آپ کو بتایا جائے گا یہ حضرت ام ہانی کا گھر ہے، اور اس کی فضیلت یہ بتائی جائے گی اکثر رسول اس گھر میں رہ جاتے تھے۔ کیوں رہ جاتے تھے؟ کہا اس لیے کہ آدھی رات 2 بجے رات تک پیغمبر تبلیغ کر رہے ہیں، آپ سوچتے ہیں گھر جا کے کیا کروں، آنے جانے میں رات گزر جائے گی، آدھے گھنٹے یہیں آرام کرو، یہ حریصٌ علیکم۔ مگر اتنا مصروف ہم اور آپ مصروف نہیں ہیں، کیبل ٹیلی ویژن نے ہم کو مصروف کر دیا، ہم اور آپ مصروف نہیں ہیں، آج کے میڈیا نے ہمیں مصروف کر دیا، ہم اور آپ مصروف نہیں ہیں، آج کے انٹرنیٹ کی دلچسپ سائٹ نے ہم کو مصروف کر دیا، چنانچہ اپنی ذمہ داری بھول گئے۔ پیغمبر واقعاً حریص ہیں، لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ ایک نہیں مسلسل واقعات ہیں کہ شہزادی کونین کو اپنے پاس بٹھا کر دین اور اسلام کے مختلف پیغام اس سیدہ فاطمہ کو دے رہے ہیں کہ جن سے زیادہ اسلام کو کسی نے سمجھا ہی نہیں، مگر پھر بھی پیغمبر کئی واقعات، ایک نہیں ہے، روایتوں کا سلسلہ۔ وہ جو ایک روایت کہ بابا نے ایک دن مجھے بٹھا کے کہا، بیٹی میرا کلمہ پڑھنے والے کے لیے بہترین لباس تقوی کا لباس۔ وہ جو روایت ہے کہ ایک دن بابا نے مجھے گود میں بٹھا کے کہا، بیٹی میرا کلمہ پڑھنے والی کے بہترین زیور شرم و حیا کا زیور۔ یہ ساری چیزیں بابا سے فاطمہ نے کب سنی؟ اس وقت سنی جب پیغمبر اتنے بزی ہیں اپنی آفیشل ڈیوٹی انجام دینے میں، گناہگاروں کو دین کی طرف لانے میں۔ فاطمہ سیدہ ہیں، طاہرہ ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، عصمت و طہارت کا ایسا مجسمہ ہے کہ آئے تطہیر کی طہارت کا اعلان بھی فاطمہ کے ذریعے سے رسول اور علی اور اولاد فاطمہ کے لیے ہوگا۔ پھر بھی پیغمبر بٹھا رہے اور وقت نکال رہے ہیں، اور ہم اور آپ اس ڈش اینٹینا اور کیبل کی وجہ سے دونوں چیزیں، ڈائریکٹ کہیں کیبل بھی نہیں دیکھنا، گھر اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے کہ اب آپ کو 2 جاب کرنا، آپ 8 گھنٹے نہیں 16 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ وقت نہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے تب بھی نتیجہ کیا ہے؟ وقت نہیں۔ کیوں؟ بیٹھے میں ٹی وی کے سامنے رات کے 12 بجے تک۔ یہ وہ خطرے ہیں جو کسی کو نہیں ذہن میں آتے۔ مکس گیدرنگ ذہن میں آتی، شراب کی محفلیں ذہن میں آتی ہیں جو ٹی وی دکھا رہا، بے حجابی ذہن میں آتی ہے جو ٹی وی دکھا رہا، لڑکے اور لڑکیوں کے عشق و محبت کی داستانیں، وہ خطرے اپنی جگہ ہوں گے،
اس سے زیادہ بڑے خطرے یہ کیونکہ یہ آنکھوں کے سامنے نہیں، اسے ہم اور آپ توجہ ہی نہیں دیتے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم کتاب کھول کے دیکھتے ہیں ٹی وی، مولانا ٹی وی حرام تو نہیں ہے، نہیں حرام تو نہیں، پر ہم رکھیں گے. وہ یہی وہ جگہ ہے جہاں شیطان ہمارے گھر میں داخل ہو گیا. چنانچہ یہ جو تیسری خرابی ہے اس کو بہت اہم سمجھیے. مومن کی اور خاص طور پر مومنہ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت، جس کی وجہ سے اسے باقی تمام کاموں سے فارغ کر کے یہ ذمہ داری دی گئی. اس کے لیے روزی کا مسئلہ حل ہو گیا، اس کے گھر کے مرد اس کی ساری روزی کا انتظام کریں گے. ہر آدمی کو خود اپنے لیے کمانا، لیسا للانسان الا ما سعى. لیکن بیوی سے کہا نہیں. بہت احتیاط سے ایک جملہ کہہ دوں، وقت نہیں ہے اور آج ویسے ہی مجھے جلدی مجلس ختم کرنا تھی، پھر تھوڑی تاخیر ہو گئی، لیکن ایک جملہ کہ یہ والا مسئلہ جو ہے یہ بیوی کے حوالے سے شاید بہن اور ماں اور بیٹی کے لیے اتنا نہ ہو کہ نان و نفقہ بیوی کا تم پر پورا واجب، کیونکہ بیوی کا مطلب یہ ہے کہ جس سے تمہارے یہاں اولاد ہو رہی، اس ساری ذمہ داری تم پہ اس لیے ڈالی گئی کہ اس سے تربیت اولاد کا فریضہ لینا. تربیت اولاد جو اتنا اہم فریضہ ہے کہ اس کے لیے عورت کو ہر چیز سے مستثنا کیا گیا. اولاد کو وقت دو، اولاد پہ توجہ دو، اولاد کی تربیت کرو اور اولاد کا خیال کرو. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.